اور اب اسپیڈ نیوز کی جانب پڑھیں گے۔ معروف اسلامی اسکالر مولانا وحید الدین خان کے انتقال پر ایل جی منوج سنہا نے کیا اظہار افسوس، کہا اس مشکل گھڑی میں اہل خانہ سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں، بھگوان ان کی روح کو سکون دے۔ این سی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار، مولانا وحید الدین خان کی رحلت پر کیا دکھ کا اظہار، کہا ان کے انتقال سے عالم اسلام کو زبردست نقصان، تبلیغ اشاعت اسلام نے اپنی تحریر سے تاریخی رول ادا کیا۔ جموں کشمیر حکومت نے خصوصی ٹاسک فورس دی تشکیل، یہ ٹاسک فورس سرکاری ملازمین کے ملک مخالف سرگرمیوں اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے معاملوں میں ملوث ہونے کی نشاندہی اور ان کی جانچ کرے گا۔ جموں کشمیر کے اے ڈی جی پی سی آئی ڈی ایس ٹاسک فورس کے چیئرمین ہوں گے، جبکہ محکمہ داخلہ، پولیس اور قانون اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندے اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر کویندر گپتا نے حکومت کے اس فیصلے کا کیا خیر مقدم، خصوصی ٹاسک فورس کی تشکیل پر کی حکومت کی سراہنا۔ کچھ موسم کا حال بھی، بانڈی پورہ کے سرحدی علاقے گریز میں آج پھر تازہ برف باری، گریز کے علاوہ بکتور اور تلیل سے بھی تازہ برف باری کی اطلاعات۔ ادھر تازہ برف باری کے بعد بانڈی پورہ گریز سڑک ٹریفک کے لیے دوبارہ ہوئی بند، واضح ہے کہ سڑک کو کل ہی کئی دنوں بعد ایک طرفہ ٹریفک کے لیے کھولا گیا تھا۔ کانگریس لیڈر محمد اسماعیل لون نے گریز سڑک کو دو طرفہ ٹریفک کے قابل بنائے جانے کا کیا مطالبہ۔ وہیں گاندربل کے بالائی علاقوں میں بھی تازہ برف باری، زوجیلا اور سیاحتی مقام سون مرگ میں بھی برف باری، سون مرگ میں 4 سے 5 انچ تک ریکارڈ کی گئی برف۔ گن، کلن اور گگنگیر میں بھی تازہ برف باری سے معمولات زندگی متاثر، گگنگیر میں 2 انچ اور کلن گن میں 2 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔ تازہ برف باری سے سری نگر کرگل شاہراہ کی گئی بند۔ راجوری میں بھی رات کے کرفیو کا سختی سے نفاذ یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈی سی راجوری راجیش کمار نے شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے حالات کا لیا جائزہ، کہا راجوری میں آڈ اور ایون بنیاد پر دکانیں کھلیں گی۔ ڈی سی راجوری راجیش کمار نے کہا رمضان کے پیش نظر سبزی، دودھ اور ادویات کی دکانیں ہر روز کھلی رہیں گی، عوام سے بھی تعاون کی اپیل۔ پلوامہ میں سومو ٹرانسپورٹرز کا احتجاج جاری، کووڈ کے پیش نظر مسافر گاڑیوں میں سواریوں کی تعداد 50% رکھنے سے متعلق حکم نامہ کیا گیا جاری۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کرائے کی سواریوں کی تعداد کم کی گئی ہے، مگر کرائے میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس سے پہلے بھی کورونا کے دوران سواریوں کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر کرایہ 33% بڑھا دیا تھا۔ کپواڑہ میں محکمہ بجلی کی لاپرواہی، بجلی ٹرانسفارمر رکھا گیا سڑک پر، بجلی ٹرانسفارمر کسی بھی وقت کسی حادثے بن سکتا ہے وجہ۔ بارش کی وجہ سے پانی ٹرانسفارمر کے نیچے سے گزر رہا ہے، لوگوں نے محکمہ بجلی سے کیا مطالبہ اس ٹرانسفارمر کو محفوظ جگہ پر فوری کیا جائے نصب۔ سنگرن امام صاحب شوپیان میں بجلی کا مسئلہ، 1 مہینے کے دوران 7 ٹرانسفارمرز تبدیل، مقامی لوگوں نے محکمہ پی ڈی ڈی کے خلاف کیا احتجاج، رمضان کے مہینے میں لوگوں کو خاصی دشواریوں کا سامنا۔ ضلع پونچھ میں پولیس رات کے کرفیو کو سختی سے کرا رہی ہے نافذ، پولیس نے کئی سڑکوں پر بچھائی خاردار تاریں، مختلف مقامات پر پولیس اہلکاروں کو بھی کیا گیا تعینات۔ ماہ رمضان میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ، ضلع انتظامیہ کپواڑہ نے لیا نوٹس، ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے کہا ماہ رمضان میں قیمتوں میں بلا جواز اضافہ ناقابل قبول۔ ٹاؤن ہال ترال میں بلاک دیوس پروگرام منعقد، ڈپٹی کمشنر پلوامہ بصیر الحق چودھری نے لوگوں کے مسائل سنے، مختلف عوامی وفود کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی جاری کی ہدایت۔ جے کے پی سی سی بشیر احمد وار کی رہائش گاہ پر چھاپا، کرائم برانچ کشمیر نے مارے چھاپے، کرائم برانچ کی کارروائی جاری۔ کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلعت احمد کورونا پازیٹیو، انہیں اسکیم سورا میں گزشتہ روز داخل کروایا گیا تھا، فی الحال ان کی حالت مستحکم۔
CPIM के सीनियर लीडर सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी की कोरोना से हुई मौत। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दुख का किया इजहार। बेटे की मौत पर येचुरी और अहल खाना से किया इजहार हमदर्दी। सीताराम येचुरी के बेटे की मौत पर सज्जाद लोन ने दुख का किया इजहार। कहा, इस मुश्किल दौर में भगवान अहल खाना को सब्र करने की दे हुआ। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट, सीताराम येचुरी के बेटे की मौत पर अफसोस का इजहार। कहा, अहल खाना के दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल। जम्मू कश्मीर के साबिक लेजिस्लेचर ठाकुर पूरन सिंह चल बसे। गुज़िश्ता रोज ठाकुर पूरन सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से बिगड़े मुल्क के हालात पर लिया अज खुद नोटिस। मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी। CJI ने कहा, मुल्क में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल, मामले पर कल होगी समाअत। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मगरबी बंगाल में इलेक्शन, छठे मरहले के तहत पोलिंग जारी। 4 अजला की 43 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। मरकजी हुकूमत ने कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों के लिए जारी की एडवाइजरी। रैपिड टेस्ट के बाद RT-PCR टेस्ट को करें लाजमी। हालात पर सख्ती से रखी जाए नजर। सोनिया गांधी ने PM मोदी को नई वैक्सीनेशन पॉलिसी के हवाले से लिखा खत। वैक्सीन पॉलिसी पर उठाए सवाल। वैक्सीन देने के उसूलों पर दोबारा गौर करने का किया मुतालबा। इस मामले में खुद मुदाखलत करने की अपील। गुजरात हाई कोर्ट ने विजय रूपानी हुकूमत को दिया हुक्म। रेमडेसिविर की तकसीम के मामले में हुकूमत मंसूबाबंद करे फैसला। हर जिले में अलग अलग ज़ाब्ता नहीं होना चाहिए। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की है जरूरत। मरकज ने कोटा बढ़ाकर किया 480 टन। कोटा बढ़ाने पर मरकज का अदा किया शुक्रिया। कोविशील्ड के लिए 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। 18 साल से ऊपर के अफराद ले सकेंगे कोविशील्ड का टीका। कोविन ऐप पर होगा रजिस्ट्रेशन। कोरोना वैक्सीन की कीमतों के हवाले से मरकजी हुकूमत से KTR और ममता बनर्जी का सवाल। कहा, एक मुल्क एक GST, तो फिर मुल्क में कोरोना वैक्सीन की कीमतें अलग अलग क्यों? तमाम शहरियों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन का भी मुतालबा। मशहूर आलिम दीन मौलाना वहीदुद्दीन खान किए गए सुपुर्द खाक। निजामुद्दीन कब्रिस्तान में हुई तदफीन। मुंबई में फूल गली मस्जिद इंतजामिया की खुशाइन पहल। मुफ्त में तकसीम की जा रही है ऑक्सीजन। बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुफ्त दी जा रही है ऑक्सीजन।